السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6، 7، 8 کریں گے، انشاءاللہ سورت کو کمپلیٹ کریں گے۔ لفظی ترجمہ کریں گے پہلے آیت نمبر 6۔ پہلا لفظ انا کا مطلب ہے بے شک، یقیناً۔ الذین وہ جنہوں نے، الذی کی جمع ہے یہ، کفروا کفر کیا، میں سے، اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، بے شک وہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، اور المشرکین اور مشرکین میں سے۔ پہلے آیت یہ بڑی ہے، مشرکین تک ایک جملہ بنا لیں، اس کا ترجمہ کر لیں کہ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اگلا ایک چھوٹا سا جملہ فی ناری جہنم خالدین فیہا تک کریں گے۔ فی میں ہوں گے، ناری آگ میں، جہنم جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، خا لام دال روٹ لیٹرز ہیں، یا نون جمع کا صیغہ ہے۔ فیہا فی کا مطلب میں، ہا کا مطلب اس، فیہا اس میں، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ اب اس کا ایک اردو کا جملہ بنے گا بامحاورہ، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، شرّ بدترین بری ترین، شرّ بدترین، البریہ مخلوق، بریہ جو ہے یہ برہ سے ہے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے بریہ ہے، پوری مخلوق کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ پوری آیت کا، پہلے آپ نے چھوٹے چھوٹے 3 جملے بنائے، اب ان کو ترتیب سے رکھ دیں تو آپ کا پورا بامحاورہ ترجمہ بن گیا۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ اچھا، یہاں پر کفر سے مراد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، بینہ بنا کر بھیجا ہے، تاکہ ساری انسانیت راہ راست پر آ جائے، اپنی اصلاح کر لیں، لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ تو بھیجا ہی اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو کافروں سے الگ کر دیں، اپنے ماننے والوں کو چھانٹ لیں، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے نکال لیں ایمان والوں کو۔ اب جو لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کریں گے، اہل کتاب میں سے بھی جو اور مشرکین میں سے بھی جو انکار کریں گے، تو یہ لوگ، ان کا انجام ہے جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہنا، ان کا مقدر جہنم کر دیا، اور فرما دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں تمام مخلوقات میں سے بدترین مخلوق ہیں۔ اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 7، انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اور عاملو انہوں نے عمل کیے، صالحاتی نیک، یہ سورۃ العصر میں آپ پڑھ چکے ہیں اتنا ٹیکسٹ، وہ عامل الصالحاتی اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، خیر بہترین، خیر کہتے ہیں بہترین، البریہ مخلوق۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ اب یہاں پہ کہا گیا ایمان لانا، اب خالی ایمان سے یہ لوگ خیر البریہ نہیں ہو سکتے، شرط کیا رکھی؟ ایمان اور عمل صالح، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانا ہے، اور صرف ایمان ہی نہیں لانا، اب اس بینہ کی بات ماننی بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی ہر بات، ہر حکم ماننا ہے، نیک اعمال کرنا بہت ضروری ہے بہترین مخلوق میں شامل ہونے کے لیے۔ تو یہ روشن دلیل بھیج کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھے اور برے لوگوں کا کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ انکار کرنے والے کا انجام ہمیشہ جہنم، اور وہ بدترین مخلوق، ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں، اور ان کا اجر جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 8، جزا یا بدلہ، ہم ان کا، اندہ پاس ہے، ربی رب کے، ہم ان کے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، جنات باغات، عدن ہمیشگی کے، جنات عدن یہ جنت کا ایک نام ہے،
سب سے ہائیسٹ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، ٹاپ کی جنت، اور جنت العدن جو ہے یہ بھی جنت کے ایک لیول کا نام ہے، تو اس کو آپ جنت العدن بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تجری بہتی ہیں، من سے، تحتی نیچے، ہا ان کے، الانہارو نہریں۔ اب اتنے کا ہم ایک جملہ بنائیں گے، ان کے رب کے پاس رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ اب اس کا ایک چھوٹا سا جملہ، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے رضیہ، رضیہ راضی ہو گیا، اللہ اللہ، عن سے، ہم ان، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور رضو وہ راضی ہو گئے، ان سے، ہو اس سے، اس ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ اب اس کا بھی ایک چھوٹا سا جملہ بنائیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک یہ، لی کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، من جو، خشیہ ڈر گیا یا ڈرتا رہا، ربہ اپنے رب سے۔ اب اس کا ایک جملہ کریں گے، ذالک لمن خشیہ ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ اب یہ جو 4 چھوٹے چھوٹے ہم نے جملے بنائے ہیں، ان کو ترتیب دے دیں ایک کے بعد ایک، تو آپ کا پورا لمبی آیت کا بامحاورہ ترجمہ تیار ہے۔ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اب ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کا بدلہ اجر ان کے رب کے پاس ہے، جنت العدن کی صورت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ورڈ جو ہے رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ کے لیے آتا ہے، مگر یہاں پر ہر اس بندے کے لیے آیا ہے، ہر ایک کے لیے آیا ہے جو قیامت تک جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے گا، لے آیا یا لاتا رہے گا، اور نیک اعمال بھی وہ کرتا رہا، تو وہ ان میں شامل ہے۔ اب راضی ہونا یہ کیا ہے؟ جب کوئی بھی شکوہ شکایت نہ رہے، محبت اور عظمت بڑھ جائے اللہ کے لیے اور اس کی ناراضگی کا خوف بھی ہو، تو سمجھیں کہ آپ پھر اس سے راضی ہیں۔ اب اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں یہ آپ جاننا چاہتے ہیں، تو دیکھیں آپ کتنے راضی ہیں اللہ تعالیٰ سے، شکوے شکایات تو نہیں ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ سے۔ اگر آپ اپنے فرائض کی ادائیگی متواتر خشوع و خضوع سے کر رہے ہیں، نیکیوں کی طرف متوجہ ہیں، برائیوں کے لیے نفرت ہے آپ کے دل میں، آپ کا دل عبادات میں لگتا ہے، قرآن میں لگتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ پھر اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ پر مہربان ہے۔ جب ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دوسری نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اگر نیکیوں میں آپ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں تو سمجھیں اللہ مہربان ہے، اور یہ سب انعامات اسی کے مقدر میں ہیں جو رب سے ڈرتا ہے، اور وہی رب کے ہاں معزز ہوگا۔ سورہ رحمان میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی ڈرنے والوں کے لیے۔ اب میں 3 آیات آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن پاک کی دوسری جگہوں پر، جیسے سورۃ رحمان کا میں نے ابھی آپ کو بتایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب ڈرنے والوں کا مقام اللہ کی نظر میں دیکھیں اور انعامات دیکھیں۔ سورۃ النازعات میں آیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو روکے رکھا، بس اس کے لیے جنت المأویٰ ہے، یہ بھی جنت کا ایک مقام ہے۔ سورۃ الملک میں آتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک وہ لوگ جو بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ جنت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کا اعلان کیا گیا ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم فلک الحمد ولک الشکر، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔